تو آج جو خبر ہم نے دی تھی اس خبر کی تصدیق 2-3 جگہوں پہ آج مسلم لیگ نواز نے کی. کیسے کی؟ سب سے پہلے پارلیمنٹ چلتے ہیں. خواجہ محمد آصف سینئر سیاستدان ہیں, سینئر رہنما ہیں. کیا کہا جی انہوں نے؟ تو میرے بھائی ہیں نور عالم صاحب, انہوں نے کہا کہ لگتا ہے تمہارا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے. مجھے لگتا ہے جس قسم کے حالات جا رہے ہیں ہم سب کا سافٹ ویئر جو ہے نا وہ اپ ڈیٹ ہونے کے قریب پہنچا ہوا ہے. ہم سب کا وہ کہتے ہیں جیسے حالات جا رہے ہیں ہم سب کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہونے کے قریب پہنچا ہوا ہے. چوہے صاحب جب ہم یہاں بیٹھ کے خبریں دیتے ہیں نا تو ان کو مذاق سمجھا جاتا ہے. ان کو مذاق نہیں. ایک دن وہ چلا, ایک ٹویٹ کیا کسی نے, نام نہیں لیتا میں, وہ آج کل ویسے ہی زیر عتاب ہیں. تو ہم یہاں خبریں دیتے ہیں جی فلاں کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا, صاف خبروں کی بنیاد پہ یہ. تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا نا, انہوں نے کہا جی لگتا ہے کہ اب ان کے سافٹ ویئر کے اپ ڈیٹ ہونے کا نا ٹائم آ گیا. تو میں نے ان کو کہا تھا کہ انتظار کریں. تو یہ خواجہ آصف صاحب نے آج اس بات کی, کیونکہ اس میں گارنٹی دی گئی ہے, اس ملاقات میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ ہمیں ٹائم دیں. ایون مریم صفدر صاحبہ کے بارے میں بھی کہا گیا کہ آپ ہمیں ٹائم دیں, بس ٹھیک ہے. تو آپ کھل کے بات کریں کہ اب آپ یہ مسلم لیگ نون ترلے منتا تے آئی ہے اور وہ فوج اور فوجی قیادت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں موقع دیں. ہم اپنی مطلب جو 1 سال کی یعنی 16 ستمبر سے جو نواز شریف نے اعلان جنگ کیا اور ذاتی حملے کیے, جنرل قمر جوید باجوہ آرمی چیف اور DGISI دونوں کے نام لے کے اور ادارے پر حملے کیے اور عدلیہ پر حملے کیے اور ججوں کو لتاڑا اور ریاستی اداروں کو اور دشمن کے ہاتھوں میں کھیلتے رہے. اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم معافی تلافی کرنا چاہتے ہیں, معافی نامہ دینا چاہتے ہیں اور ہمیں موقع دیا جائے کہ ہم دوبارہ 2023 اس سے پہلے یا بعد میں الیکشن جب ہوں تو اس وقت ہم وہاں الیکشن لڑیں اور لوٹ مار کا دوبارہ کام وہاں سے شروع کریں اور یہی بیانیہ جو ہے اس کو عملی طور پر اس پر عمل کریں. لوگوں کو بہت کم پتہ ہے. لیٹ می ٹیل یو جسٹ فار دی سیک آف ریکارڈ, جب ذوالفقار علی بھٹو 20 دسمبر دوپہر کو انہوں نے اقتدار سنبھال لیا اور اس میں ان کی جن 2 جنرلوں نے ایئر چیف اے رحیم خان اور کمانڈر ان چیف, اس وقت کمانڈر ان چیف کہلاتے تھے جنرل, جن کو پہلی رات بنایا گل حسن, انہوں ادھر پنجاب میں پولیس کی سٹرائک ہو گئی, مصطفیٰ خان ابھی بھی حیات ہے بالکل. تو وہ انہوں نے کبھی یہ فوج جو ہے اس کو بھیجے اور ایک پولیس کو کچلا جائے. انہوں نے کہا جی ہم تو ابھی وہ 71 کے زخم جو ہیں اور 34,000 فوجی جو ہے ابھی تک جی. تو یہ جنرل گل حسن اور اے رحیم دونوں نے اس سے کہا کہ ہم نہیں کریں. تو ذوالفقار علی بھٹو نے کیا کیا, انہوں نے ایک سازش کے تحت, یہ کوئی مذاق نہیں کر رہا, یہ بہت ضروری ہے اگر سمجھنا چاہے کوئی تو جناب کیا ہوا, مارچ اپریل 1972 لنچ پر بلایا آرمی چیف کو, کمانڈر چیف کو اور ایئر چیف, اور ساتھ غلام مصطفیٰ جتوئی مرحوم, ملک غلام مصطفیٰ کھر, ممتاز بھٹو اور یہ 4-5 بندے, اور کچھ ان میں سے مسلح پسٹل وغیرہ ان کی جیبوں میں, اور بھٹو مرحوم نے وہ میٹنگ کی اور یہ اور وہ, اور ان کے ساتھ جو سٹاف تھا ان کو ایک اور کمرے میں کہا جی آپ ادھر جا کے ذرا اپنا شربت پئیں اور یعنی کھانا آپ کا ادھر سرو ہو رہا ہے, ٹی بریک ادھر لیں, تو ادھر لنچ ہو رہا ہے, اور ان سے کہا کہ ابھی آپ استعفے دے دیں. یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اور ان سے زبردستی استعفے لیے گئے پسٹل پوائنٹ پر, گن پوائنٹ پر. کین یو امیجن. اس کے بعد نیا جس کو بنانے کا فیصلہ کیا تھا جنرل ٹکا خان مرحوم کو, وہ کسی ایکسرسائز ایریا میں تھے, تو اب ان کو چاہیے تھا ٹائم کہ وہ آئیں اور کمانڈ ان کو سنبھالی جائے, جیسے ضیاء الدین بٹ والا تھا. اب ادھر بھیجا ڈاکٹر مبشر حسن مرحوم کو کہ جی وہ ہیلی کاپٹر پر جائیں اور ان کو وہاں سے لے کے پھر اسلام آباد روانہ کریں. تو اس پیریڈ کو اب کیا کیا جائے, تو ان کو ایک گاڑی میں بٹھا کے
ٹھونس کے، اور غلام مصطفیٰ کھر جو ہے گاڑی چلا رہے ہیں، جتوئی بھی بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی بیٹھا ہوا ہے، ان کو اندر بٹھایا ہوا ہے، تو ان کو لاہور لے کے گیا اغوا کر کے، پہلے گن پوائنٹ پر. یعنی کین یو امیجن اے سچویشن، یعنی سوچ کے خوف زدہ ہو جاتا بندہ. تو اس کے بعد ان کو تو راستے میں وہ یعنی کھاریاں یا کدھر سے فوج گزر رہی تھی، تو یہ ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے کہ اگر انہوں نے اپنے کمانڈر کو دیکھ لیا تو ہمارے مارے گئے. تو یہ اس طرح کے واقعات انہوں نے کیے. تو پھر ان کو موقع نہیں دیتا. اب آپ نے دیکھا کہ جب بھی یعنی ہے ریلیونٹ بات ہے کہ آرمی چیف یا ایئر چیف یا وہ آتے ہیں نا، تو پھر سارے اس ایریا کی مسئلہ یہاں آئیں گے نا، وہ ہمارے انٹو دے. جی ہاں بالکل. تو یہ ساری اس جگہ کی نا سیکیورٹی جو ہے نا وہ ٹیک اوور کر لیتے ہیں. نو بڈی از بادرڈ کہ وہ اس کا کوئی استحقاق ہے کہ نہیں ہے. ایک ان کا صحیح ایس او پیز بنا لیا. ہاں پرویز مشرف کا واقعہ پھر انہوں نے کرانے کی کوشش کی، اور بھی 2-4 واقعہ. تو یہ اب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ملک آگے چلا گیا ہے. اب 3 ان کو ناکامیاں ہوئی ہیں. یہ ناکام ہو گئے ہیں ایجیٹیشن کرنے میں، معاف کرنا، بالکل. یہ ناکام ہو گئے ہیں اسمبلی میں بندے پورے کرنے کے ایسا ہی عمل میں. ایک دفعہ ہو گئے تھے، پیسے جی مجھے ہاں. بھی بانٹ دیے تھے، لیکن پھر وہ ریورس ہو گیا. جی ہاں. اور تیسرا اب ان کو یہ خوف ہو گیا ہے کہ ہم اسی صورتحال میں رہے تو 2023 یا اس سے پہلے یا بعد الیکشن جب بھی ہوتے ہیں اس میں بھی ہم الیکشن نہیں جیت سکیں گے. جو حالات و واقعات تبدیل ہو گئے ہیں پچھلے 3 میں. اس کی وجہ جج صاحب آتے ہیں مریم نواز کی طرف. اس کی وجہ ہے کہ آئندہ 1 سال میں، بلکہ 1 سال سے بھی کم رہ گیا، اگلے 11 مہینوں میں کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہونی ہیں کہ جس سے مسلم لیگ نواز کا گراؤنڈ پہ جو سائز ہے وہ کٹ جائے گا. وہ درجہ مزید بندی ہوگی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی سپورٹ ابھی تک بہرحال انٹیکٹ ہے باوجود صابر شاکر اور غلام حسین کی غلط اسیسمنٹ؟ جی ہاں. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں، نہیں میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. بالکل صحیح ہے. ابھی نون لیگ جو ہے پنجاب کی حد تک نہیں پنجاب جی ٹی روڈ کا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اگلے 11 مہینوں میں جنوبی پنجاب صوبہ بن جائے اور ان کا سائز مزید کٹ جائے گا اور یہ صرف ادھر تک رہ جائیں گے. اور وہ جو ہے نا کہ جناب 52% بڑا صوبہ، سب سے بڑا صوبہ، تو وہ ان کے ہاتھ سے کھسک جائے گا. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.